مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، یہ بات ہر ایک شخص بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر شخص عزت کی تلاش میں رہتا ہے. ہر انسان کے دل میں یہ تمنا، یہ ہوس، یہ خواہش پنپتی رہتی ہے کہ میری عزت ہو، میں آؤں تو لوگ خوش آمدید کہیں، میں بات کروں تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میرے ترانے گائے جائیں، میرے نغمے پڑھے جائیں، میری شان میں قصیدے پڑھے جائیں، میں نہ بھی ہوں تو لوگ میری یاد میں تڑپتے رہیں. یہ ہر شخص کے اندر ایک فطری جذبہ موجود ہے کہ اس کی عزت ہو، اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرتے ہیں، دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اس سے لوگ ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بڑا مفید انسان ہے، بڑا ہمدرد انسان ہے، لفظ بڑے اچھے بولتا ہے، کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، جو غلط زبان استعمال کرتا ہو اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں، جو لوگوں کو دکھ دیتا ہو کبھی اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی ہے، جو مصیبت میں لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے مصیبت کا اور پریشانی کا باعث بنے لوگ کبھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے. یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ لوگ اسے ہی اچھا جانتے ہیں، اسی کی عزت کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے اچھا بن کر رہتا ہے. ہر شخص اس کے لیے محنت کرتا ہے. باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کی عزت ہو، استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد جہاں جائے اس کی عزت ہو، شیخ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرید جہاں جائے تو اس کی عزت ہو، میرا نام بنے گا. اس کے لیے ہر شخص تمنائی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی، مددگار، اس کا ساتھ دینے والا ہو تو وہ کام چلا سکتا ہے. ایک دوسرے کے کام آئیں تو عزتیں بنتی ہیں. اور یہ بھی بات بڑی واضح ہے، عزت بنانے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں عزت بگڑنے میں چند لمحے لگتے ہیں. جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے سال ہا سال محنت کی جاتی ہے، آباء و اجداد نے نام کمایا ہوتا ہے، کوئی ایک خاندان کا وجود لمحوں میں اس خاندان کی عزت کو پامال کر دیتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عزت کا حصول آسان کام نہیں ہے، اور اس کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ جو عزت مل گئی اسے برقرار رکھا جائے. اس دنیا میں ہر شخص عزت کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا بھائی اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس باپ محنت کرتا ہے، دوست محنت کرتا ہے. لیکن ایک وجود اس کائنات میں ایسا بھی ہے، ایک ہستی ایک ایسی بھی ہے جس کی عزت کے لیے ساتھیوں نے کیا محنت کرنی تھی، لوگوں نے کیا اہتمام کرنا تھا. جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ خود ان کی عزت کا رکھوالا بن کے سامنے آیا، خود محافظ بن گیا کہ تم عزت کے پہرے دو جانا دو. اس رسول محتشم کا محافظ عزتوں کا میں رب ہو کر آیا. میں بے نیاز ہوں، کائنات کا مالک ہوں. میں کسی کو عزت کے منصب پر فائز کرتا ہوں اور کسی کو ذلت کے منصب پر فائز کرتا ہوں، یہ میرا منصب ہے.
कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सारी अच्छाइयाँ भलाइयाँ उसके हाथ में है। किसे इज्जत बख्शनी है, किसे जलील करना है, ये रब्बे कायनात के हाथ में है। लेकिन वो कहता है लोगों, हर इंसान इज्जत की मेहनत करता है और अपने साथियों को खड़ा करते हैं कि मेरी इज्जत के तराने गाओ, लोगों में मशहूर करो, बड़ा इज्जतदार है। उस हस्ती का क्या कोई मुकाबला कर सकता है? कौन है जो उस हस्ती की तरफ उंगली भी उठा सके जिसके मुहाफिज के तौर पर रब्बे कायनात खुद मैदान में खड़ा? उस जात की इज्जत की तरफ एक जुमला बहुत बड़ी बात है, ये ज़हन में रखिए, जुमला बड़ा है। एक लफ्ज उस वजूद की तरफ आ जाए, लफ्ज भी बहुत बड़ा है। अरे उस वजूद की तरफ अगर लहजा भी गलत हो गया तो रब हुक्म नाफिज कर देता, रब हुक्म नाफिज कर। सूरतुल हुजरात के नजूल की वजह क्या बनी है? सूरह हुजरात क्यों नाज़िल की गई? मेरे नबी की इज्जतों की हिफाजत के लिए की गई, उनके आदाब सिखाने के लिए की गई। कि फ़कत इतना हुआ कि कुछ लोगों ने आपकी गुफ्तगू के दौरान अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लिया था। रब को मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ पसंद ऊंची नहीं आई, सूरत नाज़िल कर दी। और कुछ लोगों ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अरब के रवाज के मुताबिक सारे यही करते थे, कोई बेल नहीं होती थी कि वहां बेल दी जाएगी, लोग आवाज दिया करते थे नाम लेकर कि फलां बाहर निकलो हम मिलने आए हैं। ये दस्तूर था उस माशरे का। और अरब के कबीले के बनु तमीम के लोग आए, बाहर खड़े हो गए मेरे नबी के हुजरा के। और वक्त कौन सा था? मेरे सरकार कैलूला फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, घर में नींद में हैं, बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया, ऐ मोहम्मद निकलिए हम मिलना चाहते हैं, जोर जोर से। सोचिए ये बात एक आम दस्तूर के मुताबिक थी, अरब के रवाज के मुताबिक थी, किसी को इस पर तलखी नहीं करनी चाहिए थी। जमीन पर किसी को महसूस हुआ या नहीं हुआ, अर्श वाला इसको महसूस कर गया, अर्श वाले ने इसको महसूस किया, फौरन जिब्रील को भेजा और क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरहुम ला याकिलून। ये जो दरवाजे के बाहर से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची आवाज में पुकार रहे हैं, रब ने हुक्म दिया जाओ जिब्रील बता दो ये अकल वाले नहीं हैं, ये बेशऊर लोग हैं, अकल इनके करीब से नहीं गुजरी। अरे मेरे नबी आराम कर रहे हैं, तुम उनके आराम में खलल डाल रहे हो। ये नाज बर्दारियां कहाँ देखी होंगी किसी ने? घर में बच्चा छोटा सो जाए तो माँ किसी को ऊंचा बोलने नहीं देती कि बेटा सो गया है, थका हुआ आया बेटा काम से सो गया, बीमार था सो गया, शोर ना करो। माँ की ममता पसंद नहीं करती। अरे जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, माँ की ममता तो एक तरफ रही, यहां तो अर्श वाला पसंद नहीं कर रहा, रब्बे कायनात पसंद नहीं कर रहा कि मेरे हबीब के सामने कोई ऊंची आवाज में बात भी करे। यह है इज्जतों की हिफाजत, यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों का मुहाफिज रब्बे कायनात। और एक जगह नहीं, कुरान मजीद ने 20 जगह पर इसका इजहार किया है। सूरह बकरा में भी इसका जिक्र हुआ। एक लफ्ज मुसलमानों से सादगी में एक लफ्ज का जुबान से इजहार हो गया, रब ने उस लफ्ज को भी पसंद। और लफ्ज के मानी तारीख कहती है कि मानी जिस मानी में वो इस्तेमाल करते थे वो दुरुस्त था, लेकिन मुनाफिक जरा उसको लहजा बदल कर कहते थे। रब ने कहा यह हो नहीं सकता कि मेरे रसूल के बारे में कोई लफ्ज ऐसा निकल जाए जिसके जरा सा लहजा बदलने से गुस्ताखी निकलती हो। रब ने क़यामत तक के लिए आयत नाज़िल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ऐ ईमान वालों मेरे नबी को रायना कहा करो। ला तक़ूलू रायना ना कहो, उनजुरना कहो। जब भी पुकारना हो तो कहो उनजुरना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम पर नजर करम कीजिए। रायना नहीं पुकारना है, रियायत कीजिए। फरमाया ये लफ्ज नहीं पुकारना, क्योंकि मुनाफिक जरा सा खींच कर बोलते हैं जिसके मानी बदल जाते हैं।
فرمایا یہ دربار اتنا نازک ہے، یہاں لہجہ بھی جب تک پاک نہیں ہوگا لفظ قبول نہیں کیا جائے. اور یہاں علماء نے بڑی بحث کی. وہ کہتے ہیں رب کہہ سکتا تھا کہ رائنا نہ کہو، کوئی اچھا لفظ استعمال کرو، احتیاط سے استعمال کرو. رب نے کہا قیامت تک کے لیے اس دربار میں بولنے کے لیے لفظ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں. وَقُولُ انظُرْنَا، جب بھی پکارنا ہے انظرنا پکارنا ہے، کیونکہ اس لفظ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم کیجئے ہم پر. تو جگہ جگہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کی حفاظت کر رہا ہے. سورہ قلم، اس میں تو قرآن نے انتہا کر دی. قرآن نے گستاخ رسول کے اتنی سخت انداز میں اس کا محاسبہ کیا ہے کہ اس سے پہلے نہ اور اس کے بعد کبھی اس طرح قرآن کا لہجہ دیکھا گیا ہے. جو اس میں سختی، جو لہجہ قرآن کا، جو لفظ استعمال کیے ہیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ قابل توجہ ہے. بات کیا کہا تھا اس نے؟ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک لفظ اس نے بولا تھا، نعوذ باللہ، مجنون کا، کہ مجنون جسے کسی کو کہا جائے جو اپنے حواس میں نہ ہو. یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے اس کو پسند نہیں کیا. اور قرآن کا انداز میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گستاخ کو جواب دیتا ہے پہلے نبی کی شان میں عظمتیں بیان کرتا. یہ قرآن کا انداز ہے. سورہ قلم کو پڑھیے آپ، شروع میں ساری آیات میرے نبی کی عظمتوں پر اتری ہیں، عظمتیں بیان کی گئی ہیں، شان بیان کی گئی ہے. اور اس آیت پر آ کر تو انتہا کر دی. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول محتشم آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیے گئے. دنیا ترسے گی کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. سیکھنا ہوگا در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. بولنا کیسے ہے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. چلنا کیسے ہے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. ارے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے میرے نبی سے سیکھنا پڑے گا. لہجہ کیا رکھنا ہے میرے نبی سے سیکھنا پڑے گا. فرمایا جو تم اخلاق سیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہو، کوئی اور وجود نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. در مصطفیٰ پر آؤ گے تو سب کچھ تمہیں ملے گا. اخلاق کی تکمیل اب قیامت تک کے لیے میرے نبی کے دروازے سے ہوتی ہے کہ یوں اخلاق بولا کیسے جاتا ہے، بات کیسے کی جاتی. یہ شان بیان کر دی، عظمتیں بیان کر دیں. اور آگے چل کر قرآن نے اس گستاخ کا کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں، ذرا قرآن کا لہجہ سنیے اور پھر سوچئے کہ یہ کتنا بدبخت انسان ہوتا ہے جو اس وجود کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے. کتنی شدت ہے اس کے محاسبے میں. قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل کے بات کو نہ سنا کیجئے، اس کے پیچھے نہ لگا کیجئے. جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جو ذلیل و خوار ہے، فرمایا اس کے بات کو نہ مانیے گا، اس کے پیچھے نہ چلیے گا، اس کی بات کو توجہ نہ دیجیے گا. جھوٹی قسم، قرآن مجید کہتا ہے لوگ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو بار بار قسم کھاتا ہے، علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جو بار بار قسم کھائے، خاص صحیح بات کے لیے بھی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی. قرآن کہتا ہے وہ ذلیل ہے جو بار بار جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. دوسری بات کہی ہمازم مشائم بنمیم، ہمازم، فرمایا یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے. مشائم بنمیم، اور چغل خور ہے، چغلیاں کرتا ہے. مناع للخیر، اچھائی سے روکتا ہے، کبھی اچھے کام نہ خود کرتا ہے نہ لوگوں کو کرنے دیتا ہے. یہ گستاخ کے بارے میں قرآن پہچان بتا رہا ہے کہ گستاخ کو پہچان نہ ہو تو یہ اس کے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی کہ وہ جھوٹا ہوگا، مکاری سے قسمیں کھاتا رہے گا، ذلیل ہوگا معاشرے میں، وہ غیبت کرتا ہوگا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، چغل خور ہوگا، لوگوں کو لڑانے کے لیے بات ادھر ادھر کرتا ہوگا. فرمایا مناع للخیر،
کبھی اچھائی اور نیکی اس سے سرزد نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ کسی کو کرنے دیتا ہے، روکتا ہے نیکی سے، بلائی سے روکتا ہے۔ معتدٍ اسیم، قرآن کہتا ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے، حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، اپنی حدود کو کراس کر چکا ہے۔ اسیم نہایت گناہگار ہے، گناہگار ترین شخص ہے وہ۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اتلن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بڑا ہی بد مزاج ہے، اکھڑ ہے، لوگ سمجھانا چاہیں تو سنتا نہیں ہے، اپنے دماغ کو اونچا رکھتا ہے، بد مزاج ہے۔ اور آخر میں قرآن نے جو بات کہی ہے اصل وہ ہے جو گستاخ کی سزا قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ شان والا رسول ہے، یہ عظمت والا رسول ہے۔ ارے تم پاکیزگیاں ڈھونڈتے ہو، یہ تو وہ وجود ہے جہاں قدم رکھ دے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تم پاکیزگی کے لیے چیزوں کو دھوتے رہتے ہو، ارے یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تم پانی کو میٹھا اور صاف کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہو، یہ اپنا لاب دہن پھینک دیں پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا وہ وجود گرامی ہے، تم ان کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے سنو لوگو، قیامت تک کے لیے آنے والے انسان سن لو، اس رسول محتشم کی گستاخی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کی زبان میں بعد ذالک زنیم، قرآن کہتا ہے وہ ولد الحرام ہوتا، وہ نسل کا نہیں ہوتا، حرامی بچہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو نسل کا ہو وہ نبی کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وہ اپنے باپ کی نسل کا نہیں ہے، وہ اصل نسل کا نہیں ہے، ملاوٹ کی گئی ہے، حرام کی پیداوار ہے۔ سوچئے رب کہہ رہا ہے، کتنی سخت بات کی گئی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی کو یہ جملہ کہنا، وہ شخص جس کے بارے میں آپ کسی کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیں وہ مارنے پر آ جائے گا کہ سب سے بڑی گالی یہ کہی جاتی ہے کہ تو اصل نسل کا نہیں ہے۔ یہ تو سب سے بڑی گالی ہے جو قرآن مجید گستاخ رسول کو دے رہا ہے کہ گستاخ رسول اصل نسل کا نہیں۔ ارے خاندان کا ہو، باپ کی نسل سے ہو تو اس وجود کے بارے میں سر جھک جاتے ہیں، لفظ محترم ہو جاتے ہیں، لہجے میٹھے ہو جاتے ہیں، گستاخ نہیں ہوتے۔ گستاخ وہی ہوگا جو اپنی باپ کی نسل سے نہیں ہو۔ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ دوڑا گیا اپنی ماں کے پاس، کہنے لگا تلوار اٹھا لی اور ماں سے کہنے لگا اماں بتاؤ 9 برائیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بتائی ہیں، میں جانتا ہوں یہ 9 برائیاں میرے اندر ہیں، میں چغل خور بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، میں چرب زبان بھی ہوں، ساری برائیاں میرے اندر ہیں، لیکن یہ تو بتائے گی جو وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی باپ کی نسل سے نہیں۔ تو ماں نے کیا کہا؟ ارے جو ماں کو گرا کر چھاتی پر چڑھ کر تلوار اٹھا لے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو حلالی نہیں، ہاں تو اپنے باپ کی نسل سے نہیں، ایک چرواہے سے پیدا ہوا۔ قرآن نے گستاخ رسول کو قیامت تک کے لیے ایک لیبل لگا دیا ہے، ایک نام دے دیا ہے کہ جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا، جو بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات گستاخانہ لہجے میں کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کے الفاظ میں وہ اپنی اصل نسل کا نہیں، حرام کی اولاد۔ سوچئے کتنی محترم ذات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پاکیزہ ذات ہے۔ صحابہ اکرام تو آپ کی حفاظت کرتے تھے، جان دیتے تھے آپ پر، آپ کی ناموس پر قربان ہوتے تھے۔ ارے آپ کی عظمتوں کا کیا انداز کر سکتا ہے کہ رب خود ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، خود ان کا دفاع کر رہا ہے، محافظ بن کے کر رہا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کہتا ہے نبی آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہی آپ کو رہتے ہیں، یہ دنیا دیکھنے کے لیے نہیں بنائی، ہم نے تو آپ کو پیدا کیا ہے دیکھنے کے لیے۔ قرآن کا لفظ مفسرین کہتے ہیں یہاں غور کرو، رکو یہاں پر کہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ کیا مطلب؟ مفسرین سے پوچھئے کبھی، وہ کہتے ہیں رب کہہ یہ رہا ہے لوگوں میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں، ہمتاً اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، لگاتار اپنے نبی کو دیکھتا ہوں۔
جو جو ان سے جڑتا چلا جاتا ہے وہ بھی میری نگاہوں میں آتا چلا جاتا ہے۔ اب رب کی نگاہوں میں آنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے جڑنا پڑے گا، اور جڑنے کے لیے با ادب ہونا پڑے گا، اپنے سر کو جھکانا پڑے گا۔ وہاں تو سانس بھی آہستہ لینی پڑتی ہے، نفس گم کر دمی آئے جنید و باجزیدی جا۔ ارے یہ تو وہ مقام ہے، نازک دربار ہے، جہاں حضرت باجزید بستامی جیسے صوفیاء کے امام بھی سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے کہ بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ یہاں تو قدم زور سے نہیں لگا۔ امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے پوری زندگی 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، لیکن سواری پر نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے کہا حضور چلنا مشکل ہے، آئیے بیٹھ جائیے۔ فرمایا کیسے بیٹھوں، میرے رسول تو آرام فرما رہے ہیں، میں کیسے سواری پر سوار ہو جاؤں۔ ارے ادب یہ ہوتا ہے، ادب کا مقام یہ بنتا ہے کہ اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم ایمان کو پا ہی نہیں سکتے، ایماندار بن ہی نہیں سکتے جب تک میری ذات، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد تمام انسانوں سے زیادہ پیاری نہیں ہو جاتی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک ان کی حرمت پر قربان نہ ہو جایا جائے، ان کی ناموس پر قربانی نہ دی جائے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل اسی کا ہے جس نے اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں سب سے نرم طبیعت کے وجود تھے، کمزور سا وجود تھا، کوئی لہیم شہیم نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح چھریرا سا بدن تھا، لیکن قوت ایمانی اور عشق رسول میں اتنے مضبوط تھے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، مولا علی صحابہ میں تو سب سے بہادر آپ ہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں، ابو بکر سب سے بہادر ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ حیران رہ گئے لوگ۔ کہا جب لوگ میرے نبی کو تنگ کر رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے تھے، جرت نہیں ہو رہی تھی، ارے ابو بکر نکلے، سب کو دھکا دیا، میرے نبی کے دفاع میں سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ فرمایا ان سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ وجود جو سب سے کمزور تھا لیکن قوت ایمانی میں سب سے مضبوط تھا، یہی ایمان چاہتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے گا، کسی بھی مرحلے پر سوچتے ہوئے، بولتے ہوئے، کوئی کلام کرتے ہوئے، کوئی معاملہ کرتے ہوئے، کہیں بھی اپنے رسول کی شان کے بارے میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو، ہمیشہ ان کی عزت و احترام ذہن میں رہے۔ ارے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حرف، یہی کہا تھا اس نے۔ سوچئے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات کے ہم تو 2 لفظ بول کر کہتے ہیں عاشق رسول ہو گئے، بڑے دعوے کرتے ہیں۔ پوچھئے ان 2 بچوں سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بدر میں کھڑے ہیں، کہا کہ جنگ ہو رہی، گمسان کی جنگ ہے، کفر کا شدید حملہ ہے، تلوار پر تلوار چل رہی ہے، گردنیں اڑ رہی ہیں۔ کہتے میں ذرا فارغ ہوا، ایک طرف سے تو دیکھنے لگا کدھر جاؤں، تو میں نے دیکھا میرے دونوں طرف 2 جوان 2 بچے کھڑے ہیں۔ کہتے میں حیران رہ گیا، یہ بچے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بچوں کدھر آئے ہو؟ تو کہنے لگے، فوراً ایک نے کہا چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا میں نے کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے، وہ تو سردار ہے، اپنے محافظوں میں گرا ہوا ہے۔ کہا چچا بتا دو وہ ہے کہاں؟ کہا کرنا کیا چاہتے ہو؟ حضرات گرامی یہ ہے ناموس مصطفیٰ کا تحفظ، باتوں سے نہیں ہوتا، عمل سے کیا جاتا ہے۔ 2 جوان بچے، عمر کتنی ہے تاریخ سے پوچھ لیجئے، آج تک کوئی تاریخ بھی زیادہ سے زیادہ جو عمر بتاتی ہے وہ بڑے کی 13 سال اور چھوٹے کی 11 سال بتاتی ہے۔ عام طور پر جو لکھا جا رہا ہے وہ 9 اور 11 ہیں، لیکن کچھ نے 11 اور 13 سال بھی لکھی ہے، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے۔ آج کے 13 سال کے بچے کو پوچھ کر دیکھ لیجئے، اپنے گھروں میں نظر دوڑا لیجئے، ان کی کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا ان کے اندر ایمان کی قوت ہے، ہم نے کتنا عشق رسول ان میں بھرا ہوا ہے۔ اس ماں کی عظمت پر کوئی باپ نہیں ہے ان پر،
باپ فوت ہو چکا ہے، یتیم بچے ہیں، ماں نے کس محبت سے محبت رسول ان میں بری، کتنی محبت ڈال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا چچا اس کا بتاؤ ہے کہاں؟ کہا میں نے پوچھا کرنا کیا چاہتے ہو؟ تو ایک جملہ بولا، حفیظ نے کیا خوبصورت اس کی عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے. انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. اے چچا گھر سے قسم کھا کر نکلے، ماں سے وعدہ کر کے نکلے ہیں کہ یا تو خود شہید ہو جائیں گے یا اس ناری کو ماریں گے، اس دشمن رسول کو مار کر آئیں گے. تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں مارنا چاہتے ہو؟ سردار ہے وہ تو، تم کیوں مارنا، تمہاری کیا اس سے لڑائی، تم چھوٹے ہو. تو بچوں نے کیا بتایا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ارے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے ہم گھر سے وعدہ کر کے نکلے اپنی ماں سے کہ ہم یا خود مر جائیں گے یا اس کو مار کر آئیں گے. اور تاریخ شاہد ہے سب سے بڑا دشمن اسلام جو سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا تھا، ان دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا. رب نے وہ لشکر رکھا ہے ابابیلوں کا کہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کوئی کڑیل جوان کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بچوں سے حفاظت کروا لیتا ہے. یہ تو عظمت دینا چاہے رب جس کو مل جائے. غازی علم دین شہید عالم کوئی عالم نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. تاریخ کہتی ہے ایک ترخان کا بیٹا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑھئی ہے، لیکن اور سنا بھی کسی جلسے میں کہ راجپال نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. پھر اس کے بعد اس نے کوئی اگر مگر نہیں سوچا، اس نے کوئی اس پر بحث تمہیس نہیں کی، کوئی جلسے منعقد نہیں کیے. اس نے دل میں ایک ارادہ باندھا اور پھر وہ ارادہ پورا کیا. اس کو مارا، اس کی دکان پر بیٹھے ہوئے پکڑا گیا علم دین شہید. لوگوں نے کہا، کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح خود اس کے وکیل بن کر آئے اور قائد اعظم نے ان سے کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا کیونکہ گواہ کوئی نہیں ہے، ہم تمہیں چھڑا لیں گے. تو غازی علم دین شہید یہ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے عظمتیں لے گیا. کہنے لگا اب تو مقام ملا ہے، اب کیسے جھوٹ بول دوں. ارے جس کے مولانا عبدالستار خان نیازی کو پڑھیے کبھی، ان کے واقع جو انہوں نے تحریر کیا ہے، پڑھتے ہوئے آنسو رکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں جیل میں، میاں والی جیل میں ملنے گیا غازی علم دین شہید سے، تو کہتے ہیں اس سے پوچھا بتاؤ کیا حالات ہیں. تو اس نے جو بیان کیا ہے خود غازی علم دین نے، وہ کہتا ہے کیا بتاؤں، ارے جن کی خاطر میں نے مارا تھا وہ میرا استقبال کرنے خود کھڑے ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. یہ جذبات مٹنے والے نہیں ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، دیکھا نہیں، ان کی نشست نہیں ملی، زمانہ نہیں ملا، لیکن ان کا نام سن کر دل مچل اٹھتے ہیں. یہی تو محبت ہے. محبت کہتے کسے ہیں کہ جب محبوب کا ذکر چھڑ جائے تو انسان کو اپنے وجود پر قابو نہ رہے، پھر وہی وجود ہو سامنے سب کچھ نثار کر دے. اس لیے نبی صلی اللہ سے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ بہتر ہے، لیکن جو وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، فرمایا لیکن ان کی محبت کمال کی محبت ہوگی. فرمایا مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہے، علماء سے سنا. ہم نے کہاں دیکھا اپنے سرکار کو؟ ہماری قسمت کہاں، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی. ہمیں تو یہی شرف اتنا مل جائے کہ ان کے شہر میں چلے جائیں. شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ نصیر الدین نصیر نے کیا خوبصورت کہا، شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. یا رسول اللہ آپ کے شہر میں آ گئے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اس ذات کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہوں جہاں ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، عمر فاروق کھڑے ہوں گے، عثمان غنی کھڑے ہوں گے، مولا علی کھڑے ہوں گے، حسنین کریمین کھڑے ہوں گے. ارے ہماری اوقات کیا کہ ہم اس دربار میں کھڑے ہو سکیں. لیکن سوچو دوستو، وہ پھر بھی نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. وہ پھر بھی رحمتیں کر رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کر رہے ہیں.
فقط اس لیے کہ ہم اپنی ذات کو ان سے جوڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہمارے پاس، ہاں ایک آپ کی غلامی کا امتیاز ہمارے پاس ہے، اعمال نہیں ہیں ہمارے، اعمال نہ اس قابل نہ اتنے ہیں کہ پیش کیے جا سکیں، ہاں آپ کی نسبت ہمیں حاصل ہے، اسی نسبت بھی کرتے ہیں اور اسی نسبت پر جیتے بھی ہیں کہ آپ کے ہیں اور آپ کے رہیں گے، یہی ہمارا سرمایہ ہے اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور یہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس کے پاس محبت رسول ہے، جس کے دل میں اپنے محبوب کی یاد ہے، وہ سب سے قیمتی دولت رکھتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، ساری خدائی چھوٹ جائے، ساری دنیا روٹ جائے، لیکن نبی کا دامن ہاتھ میں ہے تو سب کچھ ہاتھ میں ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یہاں تو بڑے بڑے صحابہ اکرام کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی پیش کرنے کے قابل نہیں، ہاں ایک دعا ضرور کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، ہمیں اتنی توفیق بخش کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی اتنی مضبوط ہو جائے کہ کسی بدبخت کو ان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو، ہمارا کردار ایسا بنا دے کہ ہمیں دیکھ کر دشمن کانپ اٹھے کہ اس کے نبی کے بارے میں بات نہیں کرنی، ارے جس کا عاشق اتنا طاقتور ہے اس نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈریں کہ یہ ان کے محافظ کتنے قوی ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اپنی جان کی، سب کچھ نثار کر دیتے ہیں اس وجود پر، کیوں کہ اگر جان ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الحارث بدر کی جنگ کے پہلے شہید ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا حضرت حارث، حضرت عبداللہ کے بھائی، ان کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ، زخم آ گیا، شدید زخم آیا، حضرت حمزہ اپنے اس بھائی کو زخمی حالت میں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، زخمی ہیں، سرکار کے سامنے لٹا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رحمتوں شفقتوں والا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جب ہاتھ رکھا تو حضرت عبیدہ نے آنکھ کھول دی، آنکھ کھولی تو میرے سرکار نے پوچھا عبیدہ بتاؤ کیا چاہتے ہیں، قربان جائیں، سرکار پوچھیں کیا چاہیے تو اور چاہیے کیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یا رسول اللہ آپ کو مانگ لیا اور چاہیے کیا، آپ اگر مل گئے ہیں تو کہے، یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، سب کچھ قربان ہے۔ پوچھا ابو عبیدہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگا انہوں نے، آخری لمحات ہیں، جان جا رہی ہے، تو کیا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی چاہتا ہوں کہ میں شہادت کی زندگی لے کر جا رہا ہوں، شہادت کی موت جا رہا ہوں، آپ کی گواہی چاہیے کہ میں شہید ہوا ہوں۔ سرکار نے کہا ابو عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے، یہ جملہ سننا تھا کہ انہوں نے فوراً ہی جان خدا کے سپرد کر، یہ قیمتی جان ہے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو جتنی قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، پھر کمال ہوتا ہے۔ حضرات گرامی آئیے دعوے اپنی جگہ، ہم اپنی زندگیوں میں محبت رسول کو اتار لیں، عشق رسول کو اپنے وجود میں اتار لیں، اور اس کا کیسے اتارا جا سکتا ہے محبت رسول اور عشق رسول کو، ارے جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ ایسا بن جائیں، جو ان کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو ان کی خواہش وہ ہماری خواہش، جو حکم وہ دیتے ہیں وہ اس پر میں عمل کروں، جس سے وہ روکتے ہیں اس سے میں رک جاؤں، پھر میں محبت میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر ان کی رحمت کی نظر اٹھے گی تو پھر وہ پکاریں گے۔ وہ سرور نقشبندی نے کہا تھا نا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ارے وہ پہچانتے ہیں میرا غلام کون ہے، وہاں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے جو اپنے گھر کے اندھیرے کمرے میں میرے نبی کو یاد کرتا ہے دل سے، سرکار اسے بھی نواز دیتے ہیں. وہ غیب کی دلوں کی باتیں جاننے والا رسول ہے. آئیے اپنی زندگیاں اپنے نبی کی عزت پر قربان کر دیں، حرمت پر قربان کر دیں، اور اگر قربان ہو گئی تو یقین کر لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے. ورنہ زندگی چلی تو جانی ہے، ادھر نہ صحیح ادھر. وہ پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، کہ یا اللہ موت میں تھوڑی سی مہلت دے دے. کیوں؟ یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے گلیوں کو سجانا ہے. ارے سرکار کی آمد کے ترانے گانے، جشن منانا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے. زندگی میں اگر وقفہ مانگا ہے تو ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت رسول میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم آج کا یہ جمعہ کا اجتماع یہ حکومت وقت سے بھی اور تمام اکابرین سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ساری عظمتیں اپنی جگہ، تمہارے نام اپنی جگہ، تمہاری حرمتیں اپنی جگہ، تمہاری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن یہ سب میرے نبی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اگر میرے نبی کی عزت پر تم کھڑے نہیں ہوگے. کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ ہم عظمت رسول کے لیے اپنے تمام مقتدر حلقوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی سروں پر تب بٹھائیں گے جب میرے نبی کی عزت کے محافظ بنو گے. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے جو غلام ہے. ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، غلامی فقط مصطفیٰ کریم کی ہے جو ان کا نہیں. بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر. مولانا کوثر نیازی نے کیا خوبصورت کہا، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان سے لا تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا، وہ ہمارا نہیں ہے. موت بھی اور دوسری جب شعر میں تو کمال ہی کر گئے. انہوں نے کہا لوگوں عزتیں کرتے ہو، بڑے ہیں، لوگ ہیں، قابل ہیں، عزتیں کی جاتی ہیں، لیکن کیا خوبصورت کہا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. بڑے لوگ ہیں عزتوں والے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اپنے نبی کے بعد سب کو مانوں گا. اگر ان کی عزت پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا ہمارے لیے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آئیے اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، اپنے گھروں میں اس طرح محبت رسول کو عام کر دیں کہ لوگ دیکھیں کہ عاشقوں کا محلہ کیسا ہے، عاشقوں کے گھروں کے انداز کیسے ہیں. ارے عاشق تو وہ کہتے ہیں مجنوں بیٹھا تھا تو ریت پر کچھ لکھ رہا تھا، کسی نے کہا صحرا میں بیٹھا، کسی نے کہا کیا لکھ رہے، اس نے کہا لیلا کا نام لکھ رہا ہوں. اس نے کہا ریت پر کبھی رہ سکے گا، اس نے کہا مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن میرے دل کو تسکین ملتی میرے محبوب کا نام آ رہا ہے. یہ دنیا دار ایک یہ کر سکتا ہے. ارے جو اصل محبوب ہے، جو محبوب ہمارے نہیں محبوب رب کبریا بھی ہیں، کائنات کا محبوب ترین وجود ہے، جن کے صدقے ہم بنے، جن کے صدقے دنیا بنی، ان کو دل میں بسا لو پھر کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت رسول میں زندگی اب عطا کرے اور محبت رسول میں موت عطا کرے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك